الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرت مولانا ظہور احمد صاحب علوی، میزبان مکرم حضرت مولانا نذیر احمد صاحب فاروقی دامت برکاتہم، قبلہ حضرت مفتی عبدالسلام صاحب، آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت قبلہ سید چراغ الدین شاہ صاحب اور دوسرے آپ حضرات کے اسلام آباد اور راول پنڈی کی دینی قیادت آج سٹیج پر موجود ہے۔ آپ حضرات کی اس مسجد جامعہ خلفائے راشدین میں حضرت مولانا نذیر احمد صاحب فاروقی یادگار اسلاف کی نگرانی اور اہتمام میں جو دینی ادارہ کام کر رہا ہے، اس سے فارغ ہونے والے طلباء عزیز کی سالانہ دستار بندی ختم نبوت کے عنوان پر پروگرام، یہ ساری چیزیں آج یہاں پر جمع ہیں۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب کشمیری دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم سب کے مخدوم اور قابل احترام حضرت قبلہ شاہ صاحب صدارتی کلمات بھی ارشاد فرمائیں گے، دعا بھی کرائیں گے۔ میرا وعدہ رہا کہ میں گفتگو لمبی نہیں کرتا، انتہائی اختصار کے ساتھ آج کے موضوع کے حوالے سے چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، خیر القرون کے زمانہ سے لے کر آج تک برابر امت مسلمہ اپنے چھوٹے بچوں کو جو ابتدائی مسائل، قرآن مجید کی کچھ آیات، کلمہ یہ اپنا 6 کلمے، یہ چیزیں جہاں ہم اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں، ان بالکل ابتدائی اس میں اسباق میں ایمان مفصل اور ایمان مجمل بھی ان بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے۔ ایمان مفصل میں فرمایا گیا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ آخر تک۔ اس میں 7 بنیادی عقائد کا ذکر ہے کہ جن کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج کی مجلس میں میں اسی کے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بغیر کسی ترتیب کے میں مفہوم عرض کیے دیتا ہوں، آپ حضرات شمار کرتے جائیں۔ ایمان مفصل میں جو ہمیں تعلیم دی گئی، آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ توحید باری کو نہ مانے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کو مانے، تمام آسمانی فرشتوں کو مانے، تمام انبیاء علیہ السلام کو مانے۔ میرے بھائیوں، مسلمان ہونے کے لیے تقدیر کو ماننا ضروری ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے مرنے کے بعد جی اٹھنے کو ماننا ضروری ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے کل قیامت کے دن کو ماننا ضروری ہے۔ یہ 7 بنیادی عقائد ہیں کہ جن کا اس ایمان مفصل کے اندر تذکرہ ہے کہ ان کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے اجازت دیں کہ اس کے الفاظ تو صرف اتنے، آمنت باللہ کہ ایمان لایا میں ساتھ اللہ کے، لیکن ہمارے علم الکلام کے ائمہ حضرات نے صراحت کی کہ ایمان باللہ میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور وہ تفصیل یہ کہ
ایمان باللہ تب مکمل ہوگا کہ وہ ایمان لائے اس بات پر کہ اللہ رب العزت اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہیں۔ اسی طرح ایمان بالرسل میں بھی ہمارے ائمہ علم الکلام نے صراحت کی ہے، وضاحت کی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا مسیح علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا سچا نبی اور رسول ماننا کافی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ کا سچا نبی اور رسول مانے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ آپ اللہ رب العزت کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ جس طرح توحید کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں، اسی طرح پیغمبر اسلام کو آخری نبی مانے بغیر بھی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، فتاوی قاضی خان کے اندر بھی اس کی صراحت موجود ہے، فتاوی حدیثیہ میں بھی اس کی صراحت موجود ہے، اور آج سے صدیوں پہلے صاحب الاشباح والنظائر علامہ ابن نجیم مصری نے بھی صراحت کی ہے کہ جس آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ رب کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، جسے حضور کا آخری نبی ہونے کا علم نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ انہوں نے یہ صراحت کی ہے۔ اس وضاحت کے بعد اب میں گزارش کرتا ہوں کہ برادران اسلام، اس وقت پاکستان میں ہمارے شیخ الاسلام، موجودہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی، ان کے والد گرامی کا نام حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب تھا۔ وہ شاگرد تھے حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کے۔ دارالعلوم دیوبند سے انہوں نے تعلیم پائی، عرصہ تک اپنے مادر علمی میں پڑھاتے بھی رہے، دارالافتاء کے سربراہ بھی رہے، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ انہوں نے اس زمانے میں پاکستان بننے سے بھی پہلے اپنے استاد حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کے حکم پر ایک کتاب ترتیب دی۔ اصلاً تو وہ عربی میں تھی، اور اس کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدیین فی تفسیر آیت خاتم النبیین۔ میرے بھائیوں، بعد میں اس کا اردو کے اندر ختم نبوت کامل کے نام پر بھی ترجمہ ہوا۔ اس کتاب کے انہوں نے 3 حصے کیے۔ پہلے حصے میں رحمت عالم کے ذات گرامی خاتم النبیین کے حوالے سے کہ عقیدہ ختم نبوت پر انہوں نے قرآن مجید کی 100 آیات کریمہ سے استدلال کیا۔ دوسرے حصے میں پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کے عقیدے پر 210 احادیث مبارکہ انہوں نے بیان کی، اور ان میں بعض احادیث وہ ہیں جنہیں تواتر کا درجہ حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، تیسرے حصے میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اقوال صحابہ، آثار صحابہ، اجماع اور تواتر کے حوالہ جات نقل کیے۔ معافی چاہتا ہوں، میری گفتگو کے اندر خلط ہو رہا ہے، ذرا ترتیب قائم کر لیتے ہیں کہ اس وقت میں نے آپ سے یہ درخواست کی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ دین کا وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی 100 آیت کریمہ، پیغمبر اسلام کی 210 احادیث، امت کا اجماع اور تواتر، اقوال صحابہ، آثار صحابہ اس پر قائم ہے۔ میرے بھائیوں، اس وضاحت اور صراحت کے بعد اب میں عرض کرتا ہوں، 1400 سال سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اس باب پر جو ہے وہ تعامل چلا رہا ہے، اور یہ
تعامل امت یہ مستقل دلیل ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ 1400 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ تعامل ہے کہ جب کبھی کسی زمانے میں، کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی وقت کسی بد نصیب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب اس وقت کی ہماری دینی قیادت نے متفقہ طور پر قرار دیا کہ یہ شخص یہ جھوٹا مدعی نبوت اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں۔ میرے بھائیوں، خیر القرون کے زمانے کے ہی ہمارے امام ہیں حضرت امام ابو حنیفہ، انہوں نے فقہ اکبر کے اندر موجود ہے، شرح فقہ اکبر میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع کافر ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد کسی مدعی نبوت کے لیے کہ کفر کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ دعوی نبوت کرے، جو دعوی نبوت کرے وہ کافر ہے، اس کے کافر ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ الکامل ابن اسیر کی، میرے بھائیوں ابن خلدون، طبری وغیرہ، ان تمام کے حوالہ جات حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب خاتم النبیین میں، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی نے مسک الختام میں، اور حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی نے ترجمان السنہ میں وضاحت اور صراحت کی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں سب سے پہلا اجماع اسی مسئلے پر منعقد ہوا تھا کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دیں کہ جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ بلند آواز سے اللہ توفیق دے، اور بلند آواز سے۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں خود خیر القرون کے زمانے میں جھوٹے مدعی نبوت اسود انسی نے صنعاء یمن کے علاقے میں نبوت کا دعویٰ کیا، تب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابی سیدنا فیروز دہلوی کو بھیج کر اس کے فتنے کو فروغ کیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آگے چل کر سیدنا صدیق اکبر کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب نے پر پرزے پھیلانے شروع کیے، تو ان کی خلافت میں ان کے خلاف جو بالکل ابتدائی مارکے ہوئے، ان مارکوں میں ایک مارکہ یمامہ کے میدان کا تھا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، آپ کا میرا ہمسایہ ملک ایران، آج سے یہاں پر صدیوں پہلے ایک شخص بہاءاللہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب اس وقت کی دینی قیادت نے متفقہ طور پر کہا کہ اسود انسی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ برادران اسلام، میں گزارش کرتا ہوں، ہمارے ملک عزیز پاکستان بننے سے پہلے جس وقت یہ خطہ متحدہ ہندوستان کہلاتا تھا، اس وقت انگریز کے زمانے میں ملعون قادیان نے جس وقت جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، آپ حضرات اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرات علماء کرام میری بات کے وزن کو بھی جانتے ہیں، اور میں جن شخصیات کا تذکرہ کروں گا یہ حضرات ان کے علم و فضل سے بھی بخوبی آگاہ ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت پورے بمبئی سے لے کر دہلی تک، کراچی سے لے کر رنگون تک، رنگون سے کابل اور کابل سے لے کر کوئٹہ تک، اس پورے خطے میں سب سے بڑے علم الکلام کے امام حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی تھے، اور اس وقت
اس خطے میں سب سے بڑے محدث حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، جنہیں دنیا شارع بخاری کے نام سے یاد کرتی ہے، میرے بھائیوں یہ وہ حضرات ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی، حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، میرے بھائیوں حضرت مولانا سید نذیر حسین دہلوی، میرے بھائیوں آگے چل کر حضرت مولانا پیر بیر علی شاہ گولڑوی۔ اس سطح کی ہماری دینی قیادت، اور ایک دو نہیں، تقریباً 600 علماء کرام نے جب ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، میں نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے ملعون کا۔ اس پر میں کوئی معذرت نہیں کرتا کہ سبقت لسانی ہوئی، بلکہ علل اعلان ڈنکے کی چوٹ واضح طور پر برسر میدان آپ دوستوں کے سامنے علل اعلان سینہ تان کے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ملعون قادیاں کو ملعون کا لفظ میں نے جان بوجھ کر کہا، اس پر میں کوئی معذرت نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ بات آپ کے میرے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے کہ ہر آدمی کی رعایت ہو سکتی ہے، مل کے کہہ دو حضور کے دشمن کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ جو کہتے ہیں کہ رحمت عالم کے دشمن کی رعایت نہیں ہو سکتی، وہ زور کے ساتھ بولے کہ حضور کے دشمن کی رعایت نہیں ہو سکتی، اور بلند آواز سے مجھے بھی پتا چلے کہ میں قبرستان میں اذانیں نہیں دے رہا، میں اپنی جیتے جاگتے دوستوں سے بیان کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ مل کے کہو کہ رحمت عالم کے دشمن کے ساتھ رعایت نہیں ہو سکتی۔ سانپ اور بچھو سے صلح ہو سکتی ہے، محمد عربی کے دشمن سے رعایت نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، اس ملعون قادیان نے جس وقت نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے اپنی کتابوں میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ کہا کہ سچا خدا، میں یہ اس کی عبارت نقل کر رہا ہوں اس کے الفاظ کے ساتھ، بالمعنی نہیں روایت کر رہا، اس کی یہ عبارت ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ دوسری جگہ وہ ملعون کہتا ہے کہ معاذ اللہ، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ ملعون قادیان نے اپنی جھوٹی نبوت کو چلانے کے لیے جو اپنے ماننے والوں کو تھیوری دی، وہ یہ تھی کہ محمد عربی نے دنیا کے اندر 2 دفعہ آنا تھا۔ ایک دفعہ محمد عربی حضرت عبداللہ کے گھر مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، دوسری دفعہ وہی محمد عربی قادیان میں غلام احمد کی شکل میں آئے۔ مسلمانوں، میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں، انگریز کا ٹاؤٹ و دلال ملعون قسم کا آدمی وہ یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، آپ حضرات بتائیں کہ ایسا کہنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ زور سے بولو۔ جو اس کو اس کے عقیدوں میں سچا سمجھے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ آپ حضرات کی دینی قیادت نے اس کے بعد یہ اعلان کیا، آپ حضرات اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں نے خیر القرون کے زمانے سے بات شروع کی اور میں تقسیم تک اس کو لے آیا ہوں۔ 1350 سال کی تاریخ میں نے 10 منٹ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب آپ دوست توجہ کریں، اللہ رب العزت کی کروڑ رحمتیں ہوں ان حضرات کے ارواح طیبہ پر کہ وہ اتنے بیدار مغز علماء کرام تھے۔ آج سے تقریباً 1.5 صدی پہلے انہوں نے نپا تلا جو قادیانیت کے خلاف جانچ کے، پرکھ کے، ناپ کر، تول کر جو فتویٰ لکھا، میرے بھائیوں آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بہاولپور کی عدالت ہو یا بھاگلپور کی، مدراس کی ہو یا الہ آباد کی، وہ جیمس آباد کی ہو یا ماریشس کی، وہ جنوبی افریقہ کی عدالت ہو یا عرب امارات کی، رابطہ عالم اسلامی کا اجلاس ہو یا آپ کے آزاد کشمیر اسمبلی کی قرارداد یا پاکستان کی نیشنل اسمبلی کا فیصلہ،
میں دیانتداری کے ساتھ بڑی ذمہ داری سے اعلان کرتا ہوں اپنی دینی قیادت کی موجودگی میں کہ اللہ کی کروڑ رحمتیں ان حضرات علماء کرام پر، انہوں نے جانچنے پرکھنے کے بعد اتنا نبات اللہ معتدل قسم کا فتویٰ دیا کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک پورے 150 سال کی، سبحان اللہ تو کہو، پورے 150 سال کی تاریخ میں پورے عالم اقصی میں جہاں کہیں پر کوئی اپنا کسی فورم پر، کسی پلیٹ فارم پر قادیانیت کا کیس پیش ہوا، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تمام تر فورموں نے وہی فیصلہ کیا جو علماء نے کیا تھا۔ سب سے پہلے اولویت کا اعزاز اللہ نے انہیں بخشا، اور جہاں کہیں قادیانیت کا کیس گیا، اسلام کی تاریخ گواہ ہے 150 سالہ اس علاقے اور اس خطے کی کہ جہاں قادیانیت اور اسلام کے مسئلے پر کوئی ڈسکس ہوئی، ہمیشہ کفر ہارا ہے، اسلام جیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ 1974 کی تحریک ختم نبوت میں جناب بھٹو صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم قادیانی ایشو کو قومی اسمبلی میں پیش کریں گے۔ اگلے دن مرزا ناصر نے میرے بھائیوں درخواست دی جناب بھٹو صاحب کو کہ اگر آپ قادیانی مسئلے پر قومی اسمبلی میں بحث کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں بلا کر ہمارا موقف سنا جائے۔ اگر آپ نے ہمیں بلائے بغیر، ہمارا موقف سنے بغیر ہمارے عقائد سے متعلق فیصلہ دیا تو وہ یک طرفہ ہوگا۔ ادھر قادیانیوں کی درخواست آئی، جناب بھٹو صاحب سمجھتے تھے کہ شاید پتہ نہیں حضرات علماء کرام قادیانیوں کو اپنے سامنے بٹھانے پر آمادہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ انہوں نے ہانپتے کانپتے جناب حضرت مولانا مفتی محمود نورانی میاں، جناب پروفیسر غفور احمد، ان حضرات کو بلایا، قادیانیوں کا وہ خط نکالا، حضرت مفتی صاحب کے سامنے رکھا۔ حضرت مفتی صاحب، ان حضرات نے اس کو پڑھا، مفتی صاحب نے خط بند کیا، بھٹو صاحب کو دیا، انہوں نے میز کی دراز میں رکھا۔ بھٹو صاحب نے پوچھا، مفتی صاحب فرمائیے قادیانیوں کے اس موقف کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آگے تھے مفکر اسلام، سبحان اللہ، زور سے کہو یار، آگے تھے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود۔ ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر بڑے اعتماد کے ساتھ زیر لب مسکرائے اور بھٹو صاحب سے کہا کہ بھٹو صاحب، ہم قادیانیوں کو ملک کے کونوں خدروں میں تلاش کر رہے تھے، دیہاتوں میں، شہروں میں، چوکوں میں، بازاروں میں، محلوں میں، یہ قادیانی تو آپ کی میز کی دراز سے ہمیں مل گئے۔ ایک منٹ ضائع کیے بغیر، سبحان اللہ تو کہو، حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ ایک منٹ ضائع کیے بغیر آپ بھٹو صاحب کو کہا کہ آپ قادیانیوں کو بلائیں، قومی اسمبلی میں وہ آئیں، اپنے عقائد کی وضاحت دیں، دنیا دیکھے گی کہ ہم قومی اسمبلی میں محمد عربی کی ختم نبوت کی غلامی کا کس طرح کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جناب بھٹو صاحب نے جس وقت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی یہ پیشکش سنی، گلے شگفتہ کی طرح ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں، 11 دن قادیانی جماعت کے چیف گرو اور لاٹ پادری مرزا ناصر احمد پر، 2 دن لاہوری گروپ کے صدر الدین پر جرح ہوئی، اس کے بعد اسمبلی کے ارکان کی تقریریں شروع ہوئیں، اس کے بعد اٹارنی جنرل نے بحث کو سمیٹا۔ 2-2.5 مہینے تک قادیانی ایشو پہ قومی اسمبلی کے اندر بحث ہوتی رہی، اور تمہیں یاد ہو نہ ہو میں تمہیں کہہ دیتا ہوں، 6 ستمبر کی شام کو تعلیم القرآن راجہ بازار میں حضرت شیخ القرآن کے جامعہ میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری کی قیادت میں جلسہ تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا عبید اللہ انور، مولانا قاری محمد اجمل خان،
آغا شورش کاشمیری مولانا تاج محمود، نوابزادہ نصر اللہ مولانا عبدالستار خان نیازی، میرے بھائیوں حافظ عبد القادر روپڑی، احسان علی ظہیر، سید مظفر علی شمسی، غرض ہے کہ اس سطح کی ہماری دینی قیادت وہاں پر موجود تھی۔ جناب بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود ان کے ساتھیوں کو بلایا، بھٹو صاحب نے گفتگو شروع کی کہ مفتی صاحب قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی بابت 6 قراردادیں جمع ہیں۔ وہ 6 قراردادیں کس کی قراردادیں تھیں؟ ایک تو اپوزیشن کی طرف سے قرارداد نورانی میاں نے پیش کی تھی، ایک قرارداد میرے گورنمنٹ کی طرف سے عبدالحفیظ پیرزادہ نے پیش کی تھی، ایک قرارداد ہمارے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے پیش کی تھی، ایک قرارداد جمعیت علماء پاکستان کے بھی خیر سے اس وقت 2 دھڑے تھے، ایک نورانی میاں کی سربراہی میں، دوسرا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کی سربراہی میں، ان کے نمائندہ حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب تھے، ایک قرارداد انہوں نے پیش کی تھی۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کے چوترا کے قریب رہنے والے، اب ان کی بچی آپ حضرات کے اسلام آباد کے اندر رہتی ہے اور اس بیٹی کا نام ہے ساجدہ، ان کے والد صاحب تھے، ان کا نام تھا ملک جعفر، کسی زمانے میں وہ قادیانی تھا، اللہ نے تو سبحان اللہ نہیں کہتے، اللہ نے توفیق بخشی کہ اس نے قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کیا، 70 کے الیکشن میں کھڑا ہوا، اللہ نے کرم کیا کہ وہ چوترے کی سیٹ سے اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا، اور اللہ نے کرم کیا کہ جناب بھٹو صاحب نے اسے وزیر بنا دیا۔ قادیانی کہتے تھے کہ اب اسے پوچھے گا کوئی نہیں، قادیانی اسے حقیر بنانا چاہتے تھے، اللہ نے اسے وزیر بنا دیا۔ اور پھر 1974 میں جس وقت قادیانی ایشو قومی اسمبلی میں پیش ہوا، حق تعالی نے اس جوان کو بھی قادیانیوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ جس وقت میرا رب اپنی قدرت دکھانے پہ آئے، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پر فرعون کے گھر میں کراتا ہے، قادیانیوں کا فرزند، قادیانیوں کے ہاں پڑھنے والا، قادیان سے تعلیم حاصل کرنے والا، اور جب قادیانیوں کے متعلق فیصلہ کرنے کا وقت آیا، اللہ نے اسے قادیانیوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ زور سے کہو بھائی سبحان اللہ۔ ایک قرارداد انہوں نے پیش کی تھی اور ایک قرارداد اٹک کے پرانے لیگی تھے شوکت، ایک قرارداد انہوں نے پیش کی تھی۔ یہ کل 6 قراردادیں تھیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے میں اختصار کر رہا ہوں، آپ حضرات اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے کتنی مختصر گفتگو کرنی ہے۔ میرے ساتھ مل کے کہہ دو نا، تاج و تخت ختم نبوت۔ مفتی بھٹو صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب قراردادیں جمع ہیں 6، کتنی؟ زور سے بولیں۔ اور کسی ایشو پر ایک قرارداد منظور ہوگی، 6 نہیں۔ اگر ہم 5 قراردادیں مسترد کرتے ہیں، ایک منظور کرتے ہیں، تو جو 5 قراردادوں کے محرک ہیں وہ احتجاج کر سکتے ہیں، پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، دھرنا دے سکتے ہیں، شور کر سکتے ہیں، وہ جلوس نکال سکتے ہیں، اسمبلی میں کھپ ڈال دیں گے۔ 2-2.5 مہینے قادیانی ایشو پر بڑی خوشگوار ماحول میں آئین کے تحت بحث ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان کا باوقار ایک مثبت پیغام گیا ہے۔ آخری دن اگر اجلاس مچھلی منڈی بن گیا، پوری دنیا میں تاثر اچھا نہیں جائے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب 6 کی 6 قراردادیں واپس کر لیں۔ آج آپ میں بیٹھ کر ابھی نئی قرارداد منظور کرتے ہیں، وہ قرارداد پیش کریں گے جو اس پر حضرت مفتی، اور وہ قرارداد نہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ اپوزیشن کی طرف سے، بلکہ پورے ہاؤس کی طرف سے، اسمبلی کی طرف سے وفاقی وزیر قانون پیش کر دے
حزب اختلاف کی طرف سے حضرت مفتی صاحب تائید کر دیں، محمد عربی کی غلامی میں اقتدار اور حزب اختلاف دونوں، سبحان اللہ، دونوں کا نام آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے فرمایا کہ بھٹو صاحب، ہم زمینی حقائق کا انکار نہیں کرتے، آپ کی بات سے 100% اتفاق ہے کہ کسی ایک ایشو پر ایک قرارداد منظور ہوگی، 6 نہیں، لیکن آپ کو یہ کام پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ آج 6 ستمبر کی شام ہے، کل 7 ستمبر ہے، فیصلہ کرنا ہے، ابھی تک آپ نئی قرارداد مرتب نہیں کر پائے۔ بھٹو صاحب نے کہا مفتی صاحب، آپ کو پتا ہے جنرل عبدالعلی حاضر سروس فوجی جرنیل اس زمانے کا ملعون قادیانی، ملک اختر، ملعون قسم کا جنونی فنیٹک حاضر سروس فوجی جرنیل قادیانی، اس وقت کا ایئر فورس کا سربراہ ظفر چودھری، ملعون قسم کا قادیانی۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں پہلے یہ اتفاق رائے پہ، سبحان اللہ، زور سے اتفاق رائے کرنے کی کوشش کرتا، یہ بات راز نہ رہتی، پتہ نہیں کس کس ماحول سے کہاں سے مجھ پر دباؤ ڈالا جاتا، پتہ نہیں میں اس دباؤ کو فیس کر سکتا یا نہیں۔ آج تک میں نے کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا، ایک بیان حق میں دیا، ایک خلاف دیا، کبھی تحریک والوں کو رگڑا لگایا، کبھی قادیانیوں کو، کبھی میں نے کچھ کہا، کبھی امن کی بات کی، کبھی کہ سختی کیوں کرتے ہو۔ اس طرح میں نے آج تک رولے گولے میں رکھا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارا پروگرام کیا ہے۔ جہاں تک دل کی بات ہے، جس طرح آپ حضور کے غلام ہیں، میں بھی حضور کا غلام ہوں۔ اس لیے میں نے جان بوجھ کر آج تک اس پر بحث نہیں کرائی۔ آج اس لیے کرائی کہ رات 12-1 بجے کے بعد ہم اجلاس سے اٹھیں گے، اٹھتے ہوئے آپ مجھے حلف دیں گے کہ اس کا کسی سے ذکر نہیں کرنا، اور میں آپ کو حلف دوں گا کہ کل کیا فیصلہ کرنا ہے آپ کسی کو بتائیں گے نہ میں۔ اور ادھر سبحان اللہ، کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، ادھر قرارداد پیش ہوئی، جھٹ مگنی پٹ بیا، ادھر اسمبلی قرارداد آئے گی، ادھر پوری سبحان اللہ اسمبلی ہاتھ کھڑے کر کے اس کی تائید کر دے گی، پورا ملک نہیں، عرش و فرش ختم نبوت کے نعروں سے گونج اٹھیں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا بھٹو صاحب، آپ نے بہت ہی گہری نظر کے ساتھ اس مسئلے کو لیا، بسم اللہ کریں۔ رات 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک وہ قرارداد مرتب ہوئی، اور اللہ کی کروڑ رحمتیں، جو آپ کے اکابر نے کہا ایک ایک لفظ ان کا تجویز میں شامل کیا گیا۔ میرے بھائیوں، 7 ستمبر ہے، 7 ستمبر کو اجلاس شروع ہوا، اور اس اجلاس میں بھٹو صاحب نے پہلے کہہ کر کراچی سے خیبر تک کے تمام ڈی سی صاحبان کو پابند کیا کہ کل کے اجلاس میں کوئی قومی اسمبلی کا ممبر غیر حاضر نہ ہو، سبھی کو حاضر کیا جائے۔ مجھے خوشی ہے کہ حضرت مولانا نذیر احمد فاروقی، میرے مخدوم العلماء والمشائخ، یادگار اسلاف، اس قلندر اور درویش عالم دین نے آج آپ حضرات کی مسجد میں جلسہ رکھا، حال بھرا ہوا ہے، ساتھی کھڑے ہیں، گیلری میں دوست بیٹھے ہیں، ادھر کیا دیکھتے ہو؟ میری طرف دیکھو، میں گفتگو کرتا ہوں، تمہارے چہرے چمکتے دمکتے مجھے نظر آتے ہیں، ذرا اس ماحول سبحان اللہ نہیں کہتے کہ آج پوری اسمبلی میں ایک سیٹ ایسی نہیں تھی جو خالی ہو، 100% حاضری کو یقینی بنایا گیا۔ سپیکر نے صدارت سنبھالی، صاحبزادہ فاروق علی خان اس وقت سپیکر تھے، غیروں سے کہا، غیروں سے
سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، قرارداد شروع ہوئی، وہ اپنا سپیکر نے صدارت سنبھالی، تلاوت کے لیے کہا گیا، ترجمہ ہوا، سپیکر نے رولنگ دی، 6 قراردادیں واپس ہوئیں۔ نئی قرارداد کے لیے عبدالحفیظ پیرزادہ وفاقی لا منسٹر کو کہا گیا، انہوں نے 2-3 منٹ میں پہلی، دوسری، تیسری خواندگی مکمل کرا دی۔ حضرت مفتی صاحب سے کہا گیا کہ حضرت آپ اٹھ کے تائید کر دیں۔ مفتی صاحب نے تقریر کیا کرنی تھی، وہ اپنا کام تو رات کر چکے تھے، کھڑے ہوئے آدھے منٹ میں 2 جملے تائید کے کہے بیٹھ گئے۔ اب سپیکر نے کہا کہ جو سبحان اللہ، سپیکر نے کہا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ برادران عزیز، خیال یہ تھا کہ پہلے جو قرارداد کے حق میں ہوں گے ان کو گن لیں گے، پھر جو مخالفت میں نام آئیں گے ان کو گن کے نتیجے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن من درج خیال ہے مفلک درج خیال، انسان کی تدبیر کچھ ہوتی ہے، میرے رب کی تقدیر کچھ ہوتی ہے۔ میاں انسان تو فرض پہ کچھ ہوتا ہے، عرض پہ کچھ فیصلے ہوتے ہیں۔ ذرا اس ماحول کو دیکھو، آج میرے رب کی رحمت کے فرشتے جھانک جھانک کے، معافی چاہتا ہوں، جھانک جھانک کے نہیں، جھوم جھوم کے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ سپیکر نے کہا، اور علماء سے کہتا ہوں، اسمبلی وہ جس میں مسلمان ممبر بھی تھے، غیر مسلم نمائندے بھی، کیا مانا کہ حضور کی امت دعوت بھی تھی، امت اجابت بھی تھی، دونوں نے۔ بھٹو صاحب نے کہا، سپیکر صاحب نے، کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں ہاتھ کھڑا کریں، ان کے کہنے کا تھا سبحان اللہ، نام آیا نا حضور کا، میرے ماں باپ قربان، حضور کا نام آیا، چشم فلک نے نظارہ دیکھا، سبھی اسمبلی کے ارکان کی مارے احترام کے گردنیں جھک گئیں، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، وہ بات ہے 1974 کی، آج آپ اور میں بیٹھے ہیں 2022 میں، 48 سال ہو گئے۔ اس پورے 48 سال کے زمانے میں نصف صدی ہے کہ بلا کسر کا شمار نہ کرے تو نصف صدی بنتی ہے، نصف صدی 1-2 دن کی بات نہیں۔ نصف صدی کا معنی یہ ہے کہ اس زمانے میں جو بچے تھے آج دادے بن گئے ہیں، اس زمانے میں جو جوان تھے آج ان کی اولاد جوان ہو گئی ہے۔ بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، نصف صدی میں کراچی سے لے کر خیبر نہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک روئے عالم کے جتنے کافر ملک تھے، ان کافر ملکوں کے سربراہوں کے ایک ایک کافر سپر پاور طاقت کے سامنے قادیانیوں نے ان کے پاؤں پہ ناک رگڑا، پیشانی زخمی کرائی، اپنی زبانوں سے ان کے بوٹوں کو پالش کیا، اپنے زبانوں سے ان کے تلووں کو چاٹا، ہر ذلت آمیز خوشامد کا روپ اختیار کر کے باہر کی دنیا کو ہمارے ملک کے حکمران، بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب، ضیاء کے بعد جنیجو کے بعد پھر ضیاء صاحب، ضیاء صاحب کے بعد میرے بھائیوں محترمہ کے بعد میاں صاحب کے بعد پھر محترمہ، پھر میاں صاحب، آگے پرویز مشرف بھی آیا، معین قریشی بھی آیا، جمالی صاحب بھی آئے، چودھری شجاعت صاحب بھی آئے، آگے چل کر زرداری صاحب بھی آئے، گیلانی صاحب بھی آئے، چل کر پھر میاں صاحب بھی آئے، خاقان عباسی بھی آیا، آج کل بھی ایک صاحب آئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں اس پورے پیریڈ میں 50 سال میں پاکستان کا ایک حکمران ایسا نہیں کہ قادیانیوں نے باہر کے کافر کے ملکوں سے، کافر ملکوں کے سربراہوں سے اس پر دباؤ نہ ڈالا ہو کہ تحفظ ناموس رسالت کا قانون ختم کر دیا جائے۔ شریفو تم سے عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ کریں، 1-2 دن کی بات نہیں، 50 سال کی بات ہے، ایک ملک کی بات نہیں، پورا عالم کفر ٹل لگا لیا انہوں نے
کہ کسی طرح اس قانون کو ختم کر دیا جائے۔ بھائیو ذرا توجہ کرے، انہیں اپنی طاقت پہ ناز تھا، ہمیں محمد کی غلامی پہ ناز تھا۔ تیری پسند جدا، میری پسند جدا۔ قادیانی چاہتے تھے کہ قانون ختم ہو، ایک دو دن کی بات نہیں، نصف صدی کی بات ہے۔ آج دنیا نے نتیجے کو دیکھا کہ اس سبحان اللہ زور سے نہیں بھی گاڑی نہیں، بڈھا انجن ہے، پیٹرول ڈالو گے تو چلے گی، زور سے سبحان اللہ تو کہو۔ اللہ نے کرم کیا، اس نصف صدی کی لڑائی کے نتیجے میں خلق خدا نے اس منظر کو دیکھا کہ آج کفر ہار چکا ہے، اسلام جیت چکا ہے۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، پتہ چلا کہ یورپی یونین کہتی ہے تحفظ ناموس رسالت کا قانون ختم کر دیا جائے، کہ تحفظ ختم نبوت کے قانون پہ نظر ثانی کی جائے، تحفظ ناموس رسالت قانون اڑایا جائے، ختم نبوت کے قانون پہ نظر ثانی کی جائے۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ہمیں ڈر لگا کہ اللہ خیر کرے، چنانچہ 3 جلسوں کا انتظام کیا۔ ایک آپ حضرات کے 6 سبحان اللہ نہیں کہتے، ایک 6 ستمبر کو لیاقت باغ میں، مجھے اس پر کچھ کہنے تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے زیادہ آپ گواہ ہیں کہ پورے اس پنڈال میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، لاکھوں لاکھ خلق خدا جو پنڈال میں جمع تھی اس سے 2 گنا سڑکوں پر پھر رہی تھی۔ 7 ستمبر کو لاہور مینار پاکستان کے زیر سایہ میں باوضو ہوں، خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، رات کے وقت جب سٹیج پر کھڑے ہو کر دیکھا، دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا، سامنے بھی دیکھا، میرے بھائیوں ہماری نظریں تھک کر واپس آ جاتی تھی، انسانوں کے سروں کے سمندر کے آخری کنارے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ملتان میں 7 اکتوبر کو کانفرنس کی، 3 ڈویژن اکٹھے کیے، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، 12 اضلاع، 3 ڈویژن۔ میرے بھائیوں جب کانفرنس ہوئی، اس خطے کا ایک شیخ الحدیث ایسے نہیں تھا جو سٹیج پر موجود نہ ہو، ایک سجادہ نشین پیر ایسا نہیں تھا جو سٹیج پر موجود نہ ہو۔ وہ تمام تر خطبہ، تمام تر مسالک کی نمائندگی، ذرا اندازہ لگائیں، مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی، یہ ہماری قیادت بیان کرنے کے لیے آئی۔ ابھی 25 نومبر کو ملتان میں وہاں خانپور میں جلسہ تھا، وہاں پر حضرت مولانا فضل الرحمان تشریف لائے، مجھے بھی حاضری کی اللہ نے توفیق بخشی۔ جلسے سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے میری کلائی پہ ہاتھ رکھ کے میری طرف دیکھا، ہلا کے کہا کہ مولوی صاحب ملتان کے جلسے کی کیا رپورٹ ہے؟ میں نے کہا حضرت ہم تو خادم لوگ، آپ نے کہا لگ پڑے، اللہ نے کرم کیا کہ خلق خدا جمع ہو گئی، رپورٹ تو آپ فرمائیں گے۔ حضرت نے کہا کہ مولوی صاحب گورنمنٹ کے خفیہ ایجنسیوں کا کہنا یہ ہے کہ آج تک ملتان کی تاریخ میں اتنا بڑا مذہبی اجتماع نہیں ہوا جتنا ختم نبوت کے نام پہ اللہ نے جمع کر دیا۔ میرے بھائیوں ان 3-4 کانفرنسوں کے بعد بیرون دنیا کی رائے عامہ بھی بدلی۔ ہمارے موجودہ حکمران فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں کے اندر ریب تھا، جن لوگوں کے دلوں میں ریب تھا، میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اب سب کے عزائم پہ ایسی اوس پڑ چکی کہ میں درخواست کرتا ہوں انشاءاللہ، آپ بھی تو کہہ دیں، نہیں ایسے نہیں، زور سے اور بلند آواز سے، آنے والے کئی دہائیوں میں اندرون یا بیرون کے کسی بھی دشمن کو میلی نگاہ سے ان عقائد کی طرف دیکھنے کی جرات بھی نہیں ہوگی، اور اگر ہے شوق تو پھر انتظار کس چیز کی؟ میدان بھی موجود، گھوڑا بھی موجود، سوار بھی موجود،
شاہ سوار بھی موجود، جو کل ہونا ہے آج ہو جائے، جو آج ہونا ہے ابھی ہو جائے۔ سنو آپ سے کہتا ہوں، اگر کسی کے ماں کے لال نے ان قوانین کو ختم کرنا چاہا، میرا اللہ انہی ختم کر دے گا۔ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دو قانون ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جو کہتے ہیں نہیں ہوں گے، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دو نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، جب میری آواز ختم ہوا، آخری 2 منٹ مجھے دے دیں، میں ایک گزارش کرتا ہوں۔ آج کل ہمارے مدارس میں آغاز ہوا ہے، بخاری شریف کے آخری سبق پڑھائے جا رہے ہیں۔ ایک بخاری شریف میں روایت ہے، فرمایا یہ حضرت شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، حضرت قبلہ علوی صاحب، یہ شیوخ حدیث ہے، حضرت مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، باقی حضرات جن کے میں نام نہیں جانتا معافی چاہتا ہوں۔ سنو، ان حضرات کے علم سے موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں، سبحان اللہ نہیں کہتے، بخاری شریف کی روایت ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا۔ امام بخاری کہتے ہیں رویل انبیاء وحیٌ، انہوں نے باقاعدہ باب باندھا ہے، نبوت کا خواب ہے۔ ان ارا فی المنام انی اذبحک، ابراہیم نے بھی خواب دیکھا تھا، نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ تو کہو کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ میرے سامنے 2 سونے کے کنگن لائے گئے۔ اب یہ سونا مرد کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، اب یہ ایک چیز مرد کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، نبوت کے سامنے بولا جائے، اس کا معنی یہ کہ کوئی مکروہ امر پیش آنے والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ان دونوں 2 سونے کے کنگنوں کی، اول تو ہما، میں نے ان دونوں کی تعویل یہ کی، ان تعویل کی میں نے ان دونوں کنگنوں کے متعلق یہ کہ اس سے مراد ایک مسیلمہ کذاب ہے، ایک اسود انسی ہے، جھوٹے مدعیان نبوت، وہ مجھے دکھائے گئے اس امر مکروہ کی شکل میں۔ ساتھ میں آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں پھونک ماری، اللہ نے دونوں کو اڑا دیا۔ اے لوگوں، آج 1400 سبحان اللہ نہیں کہتے، آج 1400 سال کے بعد پیغمبر اسلام کے اس خواب کی تعبیر کو میں چمکتے دمکتے سورج کی طرح حقیقت کے طور پہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ پوچھیں کیسے؟ ابھی آپ ہمارے یہاں بکھر میں دریا خان کے قریب ایک گاؤں ہے 49 تک، وہاں کا ایک قادیانی نتھوکا خاندان کا، اس ملعون کا نام ابو بکر خدا بن نتھوکا، سکہ بند ملعون قسم کا جنونی فنیٹک قادیانی، اس کی کھوپڑی میں عقل کی بجائے توڑی بھری ہوئی ہے۔ اتنا ذلیل آدمی جہاں پر گیا قادیانیت کے متفن لاش کو اس کے پنور اپنے کندھوں پہ، اقتدار کے کندھوں پہ لے کے شہروں پھرا، خوشاب کے اندر رہا، قصور میں رہا، وہ اپنا شیخ پورہ کے اندر رہا، ساہیوال میں رہا، ملتان کے اندر رہا، میرے بھائیوں لاہور کے اندر رہا۔ پھر اسے پولیس کی بجائے اسے جو ہے ایف آئی اے کے محکمے میں، وہ بھی پولیس کا محکمہ ہے، اس کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ ایڈیشنل ڈی جی کے طور پر اس نے 6 جنوری کو ریٹائر ہونا تھا۔ اس نے شہزاد اکبر وزیر اعظم کے مشیر سے، مشیر داخلہ بھی اور مشیر احتساب بھی، اس نے پخت پز کی، اس کے کانوں کان ملائے، منہ ملایا، پتہ نہیں کیا کیا کیا، تو آپس میں سازش یہ تیار کی کہ وزیر اعظم کو شیشے میں اتارا جائے، اس سے ہاں کرائی جائے، اور ادھر سمری تیار کرنے کا وزارت داخلہ کو کہہ دیا جائے۔ اب عدلیہ نے پابندی لگا رکھی ہے کہ جو ملازم ریٹائر ہو اسے توسیع نہ دی جائے، توسیع دینا تو ممکن نہیں۔ چور راستہ نکالا گیا، اور وہ چور راستہ یہ کہ کسی طرح یہ 6 جنوری کو ریٹائر ہوگا، 7 جنوری کو نئے ایگریمنٹ کے تحت اسے ایف آئی اے کا ایڈوائزر مقرر کر دیا جائے، ادھر سمری تیار ہو، ادھر وزیر اعظم تیار ہیں،
کانوں کان کسی کو پتہ بھی نہ چلے، یوں کر کے کاغذ کیے، اس نے دستخط کر دیے، کام بن جائے گا۔ 6 کو ریٹائر، 7 کو پھر افسر بن کے بیٹھا ہے۔ اس قادیانی کو ہمارے سروں پر مسلط کرنے کے لیے میرے بھائیوں اس شہزاد اکبر نے اس نے یہ سازش کی۔ ہائے میرے اللہ، اللہ کے اس کرم کو دیکھو کہ ہمیں پتہ چل، سبحان اللہ۔ اب وزارت داخلہ کی خفیہ میٹنگ، ہم غریب مسکینوں کو اس کا پتہ چلا، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہم نے ملک کے اندر عشق تیرے نچایا تھیا تھیا۔ مولا تعالی شاہ بخاری نے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری نے پوچھا کہ شاہ جی ختم نبوت کا کام کیسا ہے؟ تو شاہ جی نے فی البدی کہا اس طرح کر کے کہ شاہ جی میری گگری نو گنگرو لوا دے جے میری ٹور ویکھنی۔ مقصد یہ کہ آپ دعا کر دیں، پھر دیکھیں کہ میں قادیانی کا کس طرح چینا چھڑ داں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سبحان اللہ نہیں کہتے، ہمیں پتہ چلا کراچی، پشاور، کوئٹہ، پنڈی، اسلام آباد، ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان، لاہور، شملہ پہاڑی پہ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، مردان وہ اچار صدا، ثوابی، کوہاٹ، اللہ کا نام لے کر ہم نے جلوس نکالے۔ مجھے اجازت دو، ادھر ہم نے پھونک ماری، 6 ستمبر کو دیکھا کفر ہار چکا تھا، اسلام جیت چکا تھا۔ ایک پھونک میں، اور پھر خدا بندہ اس کریم کے کرم کو دیکھو، قادیانیت بھی ڈوبی، اسے بچانے والے بھی ڈوبے۔ ایک دن وہ گیا، 4 دن کے بعد شہزاد اکبر، چل میرے ماہی، انشاءاللہ یہاں سے جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا۔ جو کہتے ہیں کیا جائے گا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو کیا جائے گا، کیا جائے گا۔ اب تم نعرہ لگاؤ، میں تم سے اجازت لوں۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب جانے، حضرت قبلہ، حضرت فاروقی صاحب، میں مجھ مسکین کو اجازت دے دو، بڈھا آدمی ہوں، تمہیں ثواب بہت ہوگا۔ نعرہ لگاؤ نا، تاج و تخت ختم نبوت۔ ایسے نہیں ڈوب کے، تم حضور کے نام کو بلند کرو، اللہ تمہیں دنیا آخرت میں بلند کریں گے۔ کہو نا میرے ساتھ، تاج و تخت ختم نبوت، بانجات دیوان نام محمد کے۔ میرے بھائیوں، آپ یہاں پہ نعرہ لگائیں گے، آپ کی حاضری عالم بالا میں لگے گی۔ میرے ساتھ کہو، تاج و تخت ختم نبوت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔